الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے تھے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے۔ یہ کوئی علاقہ ہے، واسط نام کا کوئی شہر ہے اس وقت بھی سینٹرل ایشیا میں۔ اس شہر کے قریب قریب کوئی ورداوان پتہ نہیں نام کا کوئی شہر تھا۔ اس شہر میں یہ بہت سے لوگ آباد تھے۔ اتفاق یہ کہ وہاں پلیگ کی بیماری پھیل گئی، طاعون کی بیماری، اور طاعون کی بیماری جان لیوا ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اثرات ساتھ والے پر اور گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں ان پر بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ چھوت کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے۔ اس کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہ اگر آپ ان کو پڑھیں نا، یہ طاعون کی بیماری کیسے پھیلتی ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے کوئی حکیم کی کتاب پڑھی تھی، اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ چوہے جو ہے نا، چوہا جب یہ اپنے بل میں مر جاتا ہے تو اس کی لاش گلتی ہے، سڑتی ہے، تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیڑوں کو کچھ دنوں کے بعد پر لگتے ہیں، وہ کیڑے اڑتے ہیں اور اڑ کے انسانی جسم پر مچھر کی طرح بیٹھتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں۔ بس وہ کاٹے، وہ اپنا زہر چھوڑ گئے، اس سے یہ طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے۔ اس کا اثر اس پر، اس کا اثر اس پر، یا وہ کیڑے جو ہیں نا وہ اڑتے رہتے ہیں پتنگوں کی صورت میں، وہ بندوں کو کاٹتے رہتے ہیں، تو ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ انسان کو موت نظر آئے تو ڈرتا بھی ہے، موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، تو بھاگنا چاہتا ہے وہ کہ ہم اس علاقے سے بھاگ جائیں، نکلیں یہاں سے، کہیں ہم بھی نہ مر جائیں جس طرح یہ مر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بر صغیر میں پچھلی صدی کے شروع میں ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں یہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی۔ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں کوئی شہر تھا، اس میں یہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی۔ تو ایک ایک گھر سے روزانہ، یعنی ایک ایک گھر سے 3 4 5 جنازے نکلتے تھے، ایک ایک گھر سے، بچتا کوئی نہیں تھا، یہ حالات تھے۔ تو ایسی صورت میں بندہ یہ سوچتا ہے میں اپنی جان بچاؤں، یہاں سے نکل جاؤں۔ تو ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جہاں طاعون کی بیماری ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، وہیں رہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں سے اندر نہ آئیں۔ یہ ہماری شریعت نے ہمیں حکم، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے ہاں جب یہ بیماری پھیلی اور ایک ایک بندہ مرنے لگا، تو یہ موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے کہ نکلو جی یہاں سے۔ وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں تھے۔ الفن کی جمع ہے الوف، ٹھیک ہے، اور دیار کس کی جمع ہے؟ دار کی۔ ایک گھر، 2 گھر، 4 گھر، 8 گھر، بہت سے گھر جہاں ہو جائیں تو وہ ایک پورا قصبہ، ٹاؤن یا شہر بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو دیار کہتے ہیں۔ تو بہرحال موت سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم یہاں سے نکلیں۔ تو وہ جب نکلنے لگے تو فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ۔ بس اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم مر جاؤ، جیسے اللہ کہتا ہے نا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ بس وہ مرے، اور مرے بھی ایسے کہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ لاشیں گل سڑ گئیں، اور ان کی ہڈیاں جو تھیں ان کے اندر جسم کی وہ تک نظر آنے لگیں۔ بعض علماء نے تفسیر میں یہ لکھا ہے
یہ حال ہوا ان کا. ثم احیاہم، پھر زندہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جاؤ. تو جس طرح کہا مر جاؤ وہ مر گئے، اس طرح کہا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو گئے. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ دو مسئلے پتہ چلتے ہیں کہ مقدر میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جو مقدر میں لکھا ہے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ان کو اللہ مارتا بھی ہے، اور مارنے کے بعد ان کو یہ کہہ کے کہ اٹھو زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیے ہیں، چند واقعات اس طرح کر کے دکھائے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ یقین آ جائے کہ قیامت یا بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے وہ واقعی ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اصل چیز ہے. تو ثم احیاہم، پھر زندہ کر دیا اللہ نے ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس، البتہ فضل والا ہے لوگوں پر. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ مار بھی سکتا ہے، یعنی وہ مارتا بھی ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ موت دے دیتا ہے. موت کیا اللہ کا فضل ہے؟ یعنی ہم 1000 2000 سال جئیں، 100 سال کا بندہ آج کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ سوکھ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اولاد جو ہے وہ اس کی خدمت میں کھڑی ہے. بعض اوقات اولاد تنگ بھی آ جاتی ہے کہ اسے اٹھاؤ، اسے بٹھاؤ، اسے پیشاب کراؤ، اس کو صاف کرو، اس کے کپڑے بدلو، اس کو نہلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ. اس کو سمجھ نہیں آتی میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے جو کل کو میں جانتا تھا آج اس کا نام بھی نہیں جانتا. ہوتا ہے نا ایسا بوڑھا آدمی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اور 100 سال 200 سال کی زندگی دے دے تو آپ سوچئے اس کی یہ زندگی اس کی اولاد کے لیے اللہ کا فضل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب موت دے دیتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک فضل ہے کہ بندے کو ایک پورا وقت گزارنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر آخر میں جب وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، عقل اس کی جواب دے دیتی ہے، وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، موت دے دیتا ہے. تو یہ موت بھی اس اعتبار سے اللہ کا ایک بڑا فضل ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں موت نہ آتی ہے ہمیں، سوچئے ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری اگلی نسلیں کتنی بوڑھی ہوتی، لائن لگی ہوتی ان کی، اور ان کی خدمت کون کرتا؟ کتنے گناہ گار ہوتے ہم اگر ان کی خدمت نہ کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس لیے موت کوئی مسلمان کے لیے بری چیز نہیں ہے. اللہ نے جس طرح زندگی کو پیدا کیا ہے اسی طرح موت کو بھی پیدا کیا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے. تو جو مار کے زندہ کر سکتا ہے یہ بھی اس کی تخلیق ہے، اسی طرح جو زندہ کر کے مار سکتا ہے یہ بھی اس کی تخلیق ہے، اور پھر اسی طرح دوبارہ اس چیز کو عمل کو دہرائے تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ہمارے اوپر کتنے اللہ کی مہربانی ہے، کتنا اس نے فضل کیا ہوا ہے، مگر ہمارے منہ سے کلمے نہیں نکلتے اللہ کی تحمید کے، اس کی حمد کے، اس کے شکر کے، کچھ نہیں. تو یہ بھی یہی ہے، فرمایا تو میں نے ان کو موت دی، وہ مر گئے، پھر میں نے ان کو زندہ کیا. اب زندہ ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، مگر پھر بھی اکثریت جو تھی وہ اپنے آپ کو اس میں تو شامل کر لیتی تھی کہ ہاں بھئی ہم مر گئے تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، بس اس کے بعد پھر ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارے کام وہی ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں نقطہ نظر دیا ہے کہ لڑائی لڑنی ہے تو بے شک لڑو، لیکن لڑائی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، دشمن کے ساتھ، کفار کے ساتھ جنگ کرو۔ نیت کیا ہو؟ کہ فی سبیل اللہ میں لڑ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ لڑائی ہے میرا مقصد لڑائی کا یہی ہے۔ میں دشمن سے اس لیے لڑ رہا ہوں کہ یہ دشمن ہے اسلام کا، میرے دین کا، میرے رسول کا، میرے قرآن کا، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی لڑائی مسلط کر کے مسلمان پہ دین کو، اس کو اور قرآن کو اور رسول کو نیچا کر دکھاؤں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ کلمہ بلند ہو۔ تو لڑنا ہے تو بس اسی نیت سے لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی مذاق مذاق میں دوسرے کو گولی نہ مار دو، اڑا نہ دو، یہ نہ ہو۔ اس لیے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، مجاہد، کہنے لگے جی اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک بندہ اس نیت سے لڑتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کا ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، یا میں اس نیت سے لڑتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بہادر ثابت کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اس کو میں نے مارنا ہے، میدان جنگ میں اتر کے دو بدو ہونا ہے، اس کو بھی لڑنا ہے مجھ سے اور میں نے بھی، اور لڑتے لڑتے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو شکست دے دوں۔ تو اس نے پوچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول ان میں کون سا بندہ فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ تم یہ سوال نہ کرو، اصول اسلام کا سمجھو، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ وہ سر بلند کرے، تو اس کا بس لڑنا جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اور باقی کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لڑائی کا مقصد بھی ہمیں سمجھا دیا گیا۔ وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ان اللہ سمیع، کہ بے شک اللہ سننے والا ہے۔ تم جو منہ سے نکالتے ہو لڑائی کے دوران یا تیاری کے دوران کہ میں جا رہا ہوں لڑائی لڑنے کے لیے، تو جو کہتے ہو اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ علیم، اور تمہارے دل کے اندر نیت کیا ہے، کیا ارادے ہیں اس لڑائی کے، اللہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ اصول بتا دیا کہ لڑائی کس مقصد کے لیے لڑنی ہے، دشمن سے۔ ایک مسلمان ہے جو قرآن کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، یہ اس کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض اچھا۔ تو اللہ کو کون ہے جو قرض دیتا ہے؟ ایک تو قرض کیا ہوتا ہے؟ میں ضرورت مند ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کچھ رقم مجھے اتنی دے دیجیے ادھار، میں اتنے عرصے بعد آپ کو لوٹا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادھار کا جو قرض ہے، جس پہ کوئی سود نہ لیا جائے، کوئی فائدہ نہ لیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے قرض حسن۔ اللہ تعالی ہم سے قرض لینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں کون ہے جو مجھے قرض دے، اور قرض بھی کون سا؟ قرض حسن، اچھا قرض۔ دیکھیے، حالانکہ میری ذات، میرا سب کچھ یہ اللہ کا دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے تم اپنی چیزوں میں سے کچھ مجھے دے سکتے ہو قرض کے طور پہ۔ جو خود مالک ہے وہ مجھے ان چیزوں کا مالک بنا کے مجھے کہتا ہے تھوڑا سا مجھے قرض دے دو۔ ہے مہربانی اس کی کہ نہیں؟ یہ قرض حسن کا جو لفظ کو اس نے استعمال کیا ہے، دوسرا مطلب یہ کہ میں تمہیں ثواب دینا چاہتا ہوں، تمہارے دل کو ذرا تھوڑا سا وسیع کرنا چاہتا ہوں، کھلا کرنا چاہتا ہوں، کہ کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی کچھ اپنے آپ کو، اپنی چیزیں دے دیا کرو، اور میں جب لوں گا تو قرض کے طور پر لوں گا، ایسے مفت میں نہیں لوں گا۔ تم مجھے ادھار دو، اس ادھار کو میں جب پلٹاؤں گا
تو میں پھر وہ ادھار بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ تو قرض حسن جو ہے، اس کی علماء نے تعریف یہ کی ہے کہ یہ قرض وہ ہو جو حلال ہو، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ دل کی خالص نیت سے ہو کہ اللہ کے ہوئی میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے ہی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، خالص اللہ کے لیے یہ نیت ہو اور جذبہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حلال ہو، حرام اس میں نہ ہو، تب جا کے یہ قرض حسن بنے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض دے مگر قرض حسن دے، اور اس قرض میں کیا ہے، انسان اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں دے دے، یہ بھی قرض حسن ہے۔ اپنا سرمایہ یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دے، یہ بھی قرض حسنہ ہے، ٹھیک ہے، حلال کمایا ہوا پیسہ اور خالص اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ بھی قرض حسن ہے۔ تو غرض ہے کہ کوئی بھی ضرورت کی چیز جو دین کو چاہیے اور وہ مسلمان کے پاس ہے، چاہے اس کا وقت ہے، اس کی صلاحیت ہے، یا اس کا سرمایہ ہے، یا اس کی اولاد ہے، یہ کیا کرے، وہ دے دے۔ اللہ مانگتا ہے کہ دو، تو بندہ بطور قرض حسن دے دے، دے دے، یہ اللہ تیرے لیے دے دی میں نے، اللہ اس کو قرض حسن سمجھ کے لیتا ہے۔ اور جب لے گا تو لوٹائے گا کیسے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ بڑھا دے گا اسے، اس کے لیے کئی گنا بڑھانا، کثیرہ بہت ہی زیادہ۔ ضعف کہتے ہیں ایک شے کا دگنا چگنا ہونا۔ ضعف کا مطلب یہ نہیں کہ دگنا ہونا، اور پھر اضعاف کا لفظ آیا ہے کئی گنا زیادہ، یعنی آپ یوں کریں نا، 2 سے کیا بنتے ہیں، 2 اور 2 کتنے بنتے ہیں، 4، 4 سے آگے 8 اور 8 اور 8 16 اور 16، بس اس طرح کرتے جائیں، کئی گنا زیادہ دیں گے ایک، لیکن کئی گنا زیادہ اللہ فرماتے ہیں میں بڑھا کے اس کو دوں گا۔ اس لیے دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز بھی اگر تمہارے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی اگر اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا، یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، دے دو، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ پا سکتی ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح معمولی سا اچھا بول کہ مسکرا کے انسان کسی کو ویلکم کہے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بطور صدقہ کے قبول کرتا ہے، اور پھر اس نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کے بندے کو واپس کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس طرح پالتا ہے، رکھ کے نا اس کو پالتا ہے۔ کیسے پالتا ہے؟ جیسے تمہارا بندہ، تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو کتنی شفقت سے، مہربانی سے، پورا خیال کر کے اس کو پالتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے گھوڑے کا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، اس کی جگہ صاف ستھری، صبح صبح اس کی مالش کی، یا اس کے کھرچے اس کے جسم کو، اور پھر اس کے بعد اس کا کھانا پینا، اس کو باہر لے جانا، اس کا پورا خیال کرنا کہ خوراک اچھی ہو، طاقتور گھوڑا بنے، جسم اس کا ٹھیک ہو جائے، اسٹرانگ ہو، اس کے اوپر جب میں بیٹھوں تو یہ ہوا کی طرح دوڑے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا گھوڑا میں پالوں، بڑا ہو کے ایسا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری معمولی سی نیکی کو لے کے اسی طرح پالتا ہے۔ تو اس لیے کوئی حقیر شے نہیں ہوتی، ہماری کوئی نیکی معمولی سی بھی ہو اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں، نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اور معمولی سے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ معمولی سا گناہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑھ سکتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہ کشادگی کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو تنگ روزی دے
اور کسی کو خوب دے دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کی اپنی صلاحیتیں اس میں کام نہیں کرتی، نہ کام آتی ہیں۔ یہ ڈگریاں، یہ پڑھائیاں، یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں اللہ کے فیصلے کے آگے زیرو ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کو رزق دینا ہے اور کھل کے دینا ہے، تو چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو تب بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور جس کے پاس بہت کچھ ہو اور اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے اس کو کچھ نہیں دینا، تو وہ بیکار رہتا ہے۔ دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ جب وہ جابز کی تلاش کرتے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، جابز کی تلاش کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، تو لاہور میں کوئی اخبار میں پڑھا تھا کہ لاہور میں ایک صاحب نے کو پان کی دکان کھولی، پان اور سگریٹ کی، اور دکان کے پھٹے پہ انہوں نے اپنی ڈگری جو ہے نا وہ لٹکا رکھی تھی کہ میں نے ماسٹر کی ہوئی ہے فلاں یونیورسٹی سے، ایم فل کیا ہے فلاں یونیورسٹی سے۔ تو جو گزرتا ہے وہ کہتے ہیں یار تم نے ماسٹر کیا، ایم فل کیا، پان بیچ رہے ہو، سگریٹ بیچ رہے ہو۔ تو وہ آگے کہتے ہیں ہاں یہاں ڈگریوں کی قدر ہی نہیں ہے، پبلک کو یہ شعور دیا جا رہا ہے ڈگریوں کی قدر ہی نہیں ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے وہ ڈگری کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈگری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یعنی ایک پڑھا لکھا لڑکا جس نے ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، اس کی 17 گریڈ کی ابتدائی جاب ہو، اور بڑا وہ فخر سے کہے کہ الحمدللہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ اب اس کے والدین کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں اور وہ کاروباری لوگ ہیں، تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں آپ کے بیٹے کی تنخواہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 17 گریڈ کا فرسٹ کلاس گزٹڈ افسر ہے، اور وہ کماتا ہے۔ کتنا کماتا ہے جی؟ 40,000 روپے اس کی تنخواہ ہے۔ کہ 40,000 کیا کرے گی ہماری بیٹی؟ ہمارا بیٹا تو روزانہ 60-70 ہزار روپے کما کے آتا ہے روزانہ، اور یہ 40,000 مہینے میں کمائے گا تو یہ کیسے گزارا ہوگا؟ یعنی ان کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو جتنا بھی زیادہ انسان ارن کر سکتا ہے اس کی ویلیو ہے، اور جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں، مگر وہ ویلیو بس دنیا میں ہے تو اتنی ہے بس کہ قابلیت ہے، اس قابلیت کی بنیاد بس یہی ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سرمایہ بھی ہے پیسوں ڈگری کے ساتھ ساتھ۔ تو کچھ لوگ پھر قابلیت کو ویلیو دیتے ہیں اور کچھ لوگ پیسوں کو ویلیو دے دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ انسان آپس میں جب کمپیریزن کرتا ہے تو وہ یہی بنیاد اس کی یہ بنتی ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ہے اس کے پاس زیادہ ہے، تو یہ تھوڑا زیادہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے مانگیے اللہ دے دے گا، آپ اپنی بھی کوشش کرتے رہیے لیکن مانگتے رہیے اللہ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی دعا ہے جو ہم مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ آپ جب صبح سویرے اٹھیں اور جائیں مسجد میں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا کریں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ ایک دعا ہے، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے اب کھول، میں تیری عبادت کے لیے آ رہا ہوں۔ اور انسان عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، دعا کر کے جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اب اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں کوئی جاب کروں، کوئی بزنس کروں یا جاب پہ جاؤں۔ تو مسجد سے نکلتے وقت پھر کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کبھی اس خیال سے انسان یہ دعا مانگ لے کہ اللہ دن کا آغاز میں نے تیری عبادت سے کیا، تجھ سے دعائیں کر کے کیا، اور اب میں نکل رہا ہوں مسجد سے، تیرے فضل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اب میرے اوپر مہربانی فرمانا۔ انسان یہی نیت کر کے باہر نکلے اور کام کاج میں لگ جائے، کیوں نہ اللہ اس کو دے۔ مگر ہم اللہ سے فضل نہیں مانگتے، ہمیں اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، ہمارے اپنے دماغ میں کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ آج میں نے اس کو یوں گچا دینا ہے اور اس کو یوں دھوکہ دینا ہے اور اس سے یوں فراڈ کرنا ہے، اس کو رشوت دینی ہے اور پھر اپنے کام نکلوانے ہیں۔ اس میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ سے فضل مانگنا ہے۔
اور بالفرض یہ سارے غلط کام کر بھی بیٹھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. دیکھیں نا مذاق ہے دین کا. رشوت لی، دھوکہ دیا، پیسے بنائے اور اس کو یہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے ہمیں دولت کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، جو کھینچ بھی لیتا ہے. کھینچتا کیوں ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کہیں میری غلطیاں تو نہیں، کہیں میرے گناہ تو نہیں، میں اس کا نافرمان تو نہیں، میں کتنی اس کی فرما برداری کرتا ہوں کہ وہ مجھے دے. آج تو دنیا یہی دیکھتی ہے کہ جو فرما بردار ہے اس کو بس مہربان ہو کے کہتے ہیں یہ لو، لیکن 2-3 دفعہ وہ نافرمانی کرے اسے کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، کوئی تمہارے لیے جاب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہم روزانہ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سانس لے سکتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، گھر ملا ہوا ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے. کون سا ایسا موقع ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں مطمئن ہیں اپنے ان حالات پہ، اور پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں دیتا. تو اس لیے ضرور سوچنا چاہیے اپنے حالات پہ. اللہ یہ فرماتے ہیں، اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتیں تم پا کے ان کا حق کے شکر ادا کر دو، یعنی دل سے کہو کہ اللہ واقعی تیری بڑی مہربانی ہے، اور اس کے بندے بن کے رہو، تو اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. رزق کو بڑھوانا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھے اور استغفار کرے، خوب استغفار کرے. اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میری غلطیاں معاف کر، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ زبان پہ ہوئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کو میں انشاءاللہ مزید دوں گا. یہ رزق کو بڑھوانے کے طریقے ہیں. گناہوں سے بچے، گناہوں کی معافیاں مانگے، اور اللہ کی جناب میں شکر ادا کرے. دیکھیے اللہ دیتا ہے کہ نہیں. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سب نے وانا اسی کے پاس ہے، سب کچھ دنیا میں چھوڑ جاؤ گے. زیادہ بھی دے دے تب بھی چھوٹ جائے گا، بندہ خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوگا. الم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الملأ، طرف سرداروں کے، بنی اسرائیل، جو بنو اسرائیل کے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ ایک اور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو اسی بنو اسرائیل میں بڑے سیانے لوگ جو ہیڈز تھے مختلف قبائل کے، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ بڑا برا ہوا ہے. ہم شہروں میں آباد تھے، غیر آئے، انہوں نے ہم پر اٹیک کیا، ہمارے بچوں کو قید کر لیا، اور ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال کے ہمارے گھروں پہ قابض ہو گئے. یہ ذلت اور رسوائی جو ہم نے دیکھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں واپس جائیں اور اپنے اس علاقے کو فتح کریں اور وہاں جا کے آباد ہوں. لیکن ایک چیز انہوں نے فیل کی تھی، وہ فیل یہ کی تھی کہ ہمارے درمیان بڑی افراتفری ہے، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. یونائٹ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہو. ہر بندہ یہاں بادشاہ بنا پھرتا ہے، لیڈر بنا پھرتا ہے. تو انہوں نے مل کے کہا کہ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا، یعنی بنو اسرائیلیوں نے اپنے وقت کے نبی کو، کوئی کہتے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام تھے، کوئی کہتا ہے حضرت شمعون تھے، اور اسی طرح کوئی ایک اور نبی ہیں شموئیل، کوئی ان کا نام لیتا ہے. تو بہرحال یہ یوشع ہو، شموئیل ہو یا شمعون ہو، اس وقت کے ایک نبی تھے. ان بنو اسرائیلیوں نے اپنے اس نبی سے کہا کہ ابعث لنا ملکن، آپ اٹھا کھڑا کیجئے ہم میں سے، یعنی مقرر کیجئے ہم میں سے، ہمارے لیے
ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑائی لڑیں اللہ کی راہ میں، اس کی سرکردگی میں ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑیں۔ نبی کو انہوں نے اتنی اہمیت ضرور دی، تو پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجیے، تاکہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، جہاد کر سکیں۔ تو جب یہ سارے بادشاہ اپنے وقت کے نبی کے پاس آئے، یہ سارے سردار مل کے، تو نبی نے ایک سوال کیا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم بات تو کر رہے ہو کہ اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کر کے تم پر جہاد کو، لڑائی کو فرض کر دے اور کہ لڑو؟ ابھی کچھ نہیں کہا اس نے، ابھی تو تم کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس کو ایک شرعی حیثیت دے دی جائے اور اللہ کے حکم سے میں تمہیں کہوں کہ اللہ فرماتا ہے اب لڑائی لڑو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو ہم تو نہیں لڑتے؟ ابھی تو تمہارا یہ شوق ہے نا، جذبہ ہے۔ تو قالو، تو وہ جواب میں کہنے لگے، وما لنا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑائی لڑیں اللہ کی راہ میں، یعنی کوئی ہمارے پاس وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی نہ لڑ سکیں۔ ہمارے پاس بڑی بنیادی وجوہات ہیں، ٹھوس قسم کی، جس کی بنیاد پہ ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے علاقوں سے، ہم در بدر ہوئے پھرتے ہیں، ہمارے علاقوں پہ غیر آ کے قابض ہو گئے۔ ایک تو لڑائی کی وجہ یہ ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، اور دوسرا یہ کہ وَأَبْنَائِنَا، اور ہمارے بیٹوں، اپنے بیٹوں سے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ہمیں ان سے جدا کر دیا، ہمارے بیٹوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ یہ دو ٹھوس وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی لڑیں۔ تو اس لیے آپ کا یہ سوال کہ اللہ ہم پر اگر لڑائی کو فرض کر دے کہیں ہم پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ملا جو ہوتے ہیں نا، ملا مل ان سے ہے، مل ان کا کیا مطلب ہے؟ بھری ہوئی شے۔ تو ملا جو ہوتا ہے نا، یہ بھرا ہوا ہوتا ہے، دولت کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اس لیے ملا کہتے ہیں۔ تو یہ بھرا ہوا آدمی یہ گفتگو تو کر سکتا ہے مگر تلوار نہیں اٹھا سکتا، بھرا ہوا آدمی بڑی باتیں کر سکتا ہے مگر دشمن کے سامنے نہتھا ہو کے، کھڑا ہو کے لڑ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اپنی دولت، اپنا کھانا پینا، اپنی عیاشی، وہ سب یاد آتے ہیں کہ میں ان کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہی کچھ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر لڑائی لڑنا، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا کہ اللہ کا نبی آپ ان کو بتائیے کہ لڑائی اب فرض ہے، کیونکہ یہ وجوہات تم نے بتائی ہیں، ان وجوہات کی بنا پہ اللہ تم پر فرض قرار دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن سے لڑو، اس کے مقابلے کو آؤ، اس کو شکست دو، اس کو نکالو، اور اپنے علاقوں کو فتح کر کے اس میں دوبارہ آباد ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان پر لڑائی لڑنا فرض کر دیا گیا، تَوَلَّوْا، تو وہ پھر گئے، گام سے نہیں لڑا جاتا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے جو ان میں سے تھے، وہ ڈٹے رہے مگر اکثریت ان کی منہ موڑ بیٹھی کہ جناب ہم کیسے لڑیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم لڑنے والے کہاں، ہم نے تو اپنے ان ہاتھوں سے کبھی کسی چڑیا کو بھی ذبح نہیں کیا، اپنے دشمن کو کیسے مار سکتے ہیں، ایک انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، یہ ملا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔
یہ پچھلی صدی میں جو ایک تحریک مجاہدین تھی، تو وہ جو بالا کوٹ میں جو سب شہید ہو گئے تھے، تو سید احمد شہید نے اپنے کچھ مجاہدین کو مختلف علاقوں میں بھیجا، بڑے بڑے وہاں کے جو مسلمان لیڈرز تھے جن کے بہت زیادہ مرید تھے، ان کے پاس بھیجا کہ کچھ مجاہدین آپ بھی بھیجیں ہمارے پاس۔ تو ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ادھر پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا ایک علاقہ تھا کہ وہاں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے بے شمار ہزاروں مرید تھے۔ تو یہ مجاہدین ان کے پاس گئے، 2 تھے، تو انہیں جا کے وہ خط دیا، خط پڑھا بزرگوں نے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنے لگے کہ خط پڑھ کے یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اپنے ہاتھ سے، اپنے ان گناہ گارانہ ہاتھوں سے کسی چڑیا کو ذبح نہیں کیا، تو میں انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے کیسے اپنے بندے دے سکتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ساتھ والا مجاہد اس کو کہتا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے بتایا اس کو، کہنے لگا اس کو بتا دو آج ہم ان سے لڑ رہے ہیں، ذرا فارغ ہو جائیں پھر تم سے لڑیں گے۔ تو یہ وہ ہے تولو، منہ موڑ بیٹھے، یہ ہم سے لڑائی نہیں لڑی جاتی، بزدل ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، پہلے ابھارتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو مشتعل کر کے آگے کر دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ حال تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، یہ ظالم لوگ تھے، بدنیت تھے، پیچھے ہٹنے والے تھے، اور پھر جو مطالبہ کیا اللہ نے اس مطالبے کو پورا بھی کر دیا اور حکم بھی دے دیا، مگر کہا ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، تحقیق مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ تو نبی نے ان کے مطالبے پر ان کو بتایا کہ تم یہ کہتے ہو تمہارا کوئی بادشاہ میں مقرر کروں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے مجھے بتایا کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہوگا۔ اب طالوت ایک عام سا سپاہی تھا، ملا، یہ شاید ملا جو تھے، سردار جو تھے، وہ یہ توقع کر رہے تھے ہم میں سے کسی کا نام لے کے کہہ دیا جائے گا کہ فلاں بادشاہ ہے، اور کسی سردار کا نام نہیں آیا۔ ایک عام بندہ، عام سپاہی جو تھا جس کا نام طالوت تھا، اس کو نبی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، بڑے لوگ جو بادشاہ بنائے جاتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہوتا ہے عام پبلک کے، یا ان کے اپنے دماغوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی بڑی سامی ہے، وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر اور اپنی جو دولت کی شان و شوکت ہے اس کو دکھا کے وہ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں اور بڑے بن جاتے ہیں۔ لوگوں میں عام تصور یہی ہے کہ بادشاہ یا بڑا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا کنگ وہی بن سکتا ہے، کون؟ جس کے پاس سرمایہ ہو۔ تو جو ہی انہوں نے طالوت کا نام سنا تو وہ بیچارہ ایک عام سا سپاہی تھا، تو قالو، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، وہ ہمارا کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ہم ملا ہیں، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ عام سا آدمی ہے، سرداروں کو بادشاہت ملنی چاہیے، اس کو کیا پتا۔ پھر دوسری چیز، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال میں، اس کے پاس کوئی سرمایہ ہی نہیں، وہ تو غریب سا آدمی ہے، پیسہ تو ہمارے پاس ہے نا۔ یہ جو پرانی بیماری ہے یہ کہ بناؤ اس کو جو پیسے والا ہو، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ منتخب ہوگا، وہ بڑا بنے گا، اس کو وزارت بھی دی جائے گی، وہی وزیر اعظم بھی بن جائے گا، وہی پریزیڈنٹ بھی بنے گا، باقی عام بندوں میں کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ ذہن یہی گھوم رہا ہے سب انسانوں کا کہ جس کے پاس سرمایہ ہے، جب ملا ہے، وہ سردار ہے، کوئی بڑا انسان ہے، اسی کو بنایا جا سکتا ہے کہ وہ
اس کا حقدار ہوتا ہے۔ کیا یہی معیار ہے قرآن مجید کی نظر میں؟ یہ معیار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ جس کو صدار بڑا بنایا جائے اس کے پاس سرمایہ ہو، یا وہ خود بڑا انسان ہو، ملا ہو، سردار ہو۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ دنیا دار لوگوں کا معیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی یا دنیا کے کسی اور ملک میں جب کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کے ماضی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی ہسٹری لکھ دی جاتی ہے کہ بندہ کون تھا۔ اور اس وقت بھی دیکھ لیں فن لینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور ان ملکوں کے جو بڑے پرائم منسٹرز ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ عام سے بندے ہوتے ہیں، عام سے بندے۔ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، اس وقت بھی جو فن لینڈ، نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں بائی سائیکل پہ، خود اپنی سائیکل ڈرائیو کر کے اوپر چڑھ کے اس کو چلا کے سڑکوں سے ہوتے ہوتے، گلیوں سے ہوتے آفس پہنچتے ہیں، اور آفس کے باہر وہ اپنی سائیکل کھڑی کرتے ہیں، اپنی پوری ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پوری ڈیوٹی دینے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو جرنلسٹ ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے وہ چلاتا جا رہا ہے اور پوچھ سے سوال کرتے جا رہے ہیں اور وہ جواب دیتا جا رہا ہے، کوئی اس کو خوف نہیں۔ ہمارے ہاں بھی، یہ میں نہیں کہتا، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ سوچ کیا ہے۔ یہی اس وقت ہمارے ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں، یہ جب بنے تو ان کے بارے میں بعض لوگوں نے کمنٹس دیے، او جی کیا کہتے ہیں، کلاتھ فروش کو، کپڑا فروش کو، جس کے کپڑے کی دکان تھی، اس کو اٹھا کے ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ کوئی عیب ہے یہ؟ کون سا یہ عیب ہے؟ تم بن سکتے ہو، وہ نہیں بن سکتا۔ ذہن جو ہے نا، ذہن جو کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، سرمایہ جس کے پاس ہو، جو سردار ہو، جو چیف ہو، بس وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، قالا، نبی نے ان کو جواب میں کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو، علیکم، تم پر، میں نے نہیں چنا۔ تم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کیجئے، تو اللہ نے وہی کر کے مجھے کہا کہ فلاں کو بادشاہ بنا دو، تو یہ چناؤ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو چنا ہے۔ جبکہ طالوت جو تھا وہ کوئی بادشاہت کا امیدوار نہیں تھا، اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھی بات کہ میں بادشاہ بن سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ تو اس طرح یہ جو عہدے ہیں، یہ مرتبے جو ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوں، اللہ تعالیٰ ہی دے دے بغیر انسان کی کوشش کے، محنت کے، یا انسان کی خواہش کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مل جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، پھر بندہ اس کو لے لے۔ خود جب پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو کوئی عہدہ بغیر اس کے مطالبے کے ملتا ہے تو وہ تو اس کو قبول کر لے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر مہربانی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو وہ لیتا ہے، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل مہربانی ہے وہ یہ کہ اس کو کوئی اچھے ساتھی مل جائیں اور جو اس کو اچھے مشورے دیں، وہ ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر خود غرض لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، جب تک وہ مفاد اس کے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ وہ وعدہ معاف کو آپ ہی بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے تم پر، میں نے نہیں چنا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، ایک بات۔ دوسری، وزادہ، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے بسطتاً، وسعت، فی العلم، علم میں، والجسمی، اور جسم میں، یعنی اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں کہ بادشاہ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا کہ اس کے پاس علم ہے، اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہے۔
جسمانی اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ کہ بڑا طاقتور ہے، ہمت والا ہے، دل اس کا بڑا مضبوط ہے، وہ بڑے بڑے کڑے فیصلے جو ہے نا وہ اپنے دل کی مضبوطی سے کر ڈالے گا، گھبرائے گا نہیں وہ۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، مہارت ہے کہ بادشاہت کیسے چلانی ہے۔ گو پہلے وہ بادشاہ نہیں رہا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کچھ ثابت کر دکھایا ہے کہ میں 2-4 پر یا 2-8 پر اگر ان کا بڑا بنتا ہوں تو میں ان سے کیسے کام لے سکتا ہوں، وہ ان سے لینا جانتا ہے۔ تو 2 کوالٹیز ہیں اس میں، کون کون سی؟ علم کی، نالج ہے اس کے پاس۔ آج نالج کو کوئی نہیں دیکھتا، کو انگوٹھا لگانے والے بھی ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بنا، اس کے پیسہ ہے اس کے پاس۔ اور دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہے کہ دشمن کی دھمکی ہو تو اپنے دل کو تھام کے نہیں رہ جاتا، ہسپتال نہیں پہنچتا کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، بلکہ بڑا مضبوط دل کا مالک ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنے ملک کو جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی یہ بادشاہت اللہ جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ یہ تم جو خواہش رکھتے ہو نا یہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انتخاب ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، یعنی اپنی ساری کنگڈم میں تھوڑی سی کنگڈم کا بادشاہ تھوڑے وقت کے لیے اگر کسی انسان کو بنا دے تو اس سے اس کا کوئی بگڑتا نہیں ہے۔ اور علیم، وہ خوب علم والا بھی ہے، جانتا ہے کہ کون بادشاہت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے، کون کس قوم کو صحیح طور پر لیڈ کر کے آگے بڑھا سکتا ہے اور کون لیڈ کر کے اس قوم کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں ایک تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو طالوت کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اس کی کوئی نشانی بتائیے۔ تو وقت کے نبی نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق جو کسی زمانے میں تھا، تمہارے دشمنوں نے تم پر اٹیک کر کے اس صندوق کو تم سے لے لیا تھا، وہ صندوق اب ان کے پاس تھا جس کا تمہیں بڑا افسوس ہے۔ اب سنو، اس شخص کی بادشاہ ہونے کی نشانی یہ کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا، اور وہ صندوق کیا ہے؟ جس کو دیکھ کے تمہیں تسکین ملے گی، یعنی ایک جھنڈے کا کام دے گا کہ ہم اس صندوق کی حفاظت کریں گے۔ اور اس صندوق میں کیا ہے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں کچھ بقایا جات ہیں وہ جو چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے استعمال کی کچھ چیزیں، سیدنا ہارون علیہ السلام کے استعمال کی کچھ چیزیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ اسی صندوق میں بند ہیں۔ وہ دشمن تمہارے اٹھا لے گئے تھے، اب یہ صندوق تمہارے پاس واپس آئے گا، کس طرح کہ تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھا کے لے آ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صندوق واقعی اگر ان کو مل جائے تو وہ تو پھر اس صندوق کی حفاظت کے لیے لڑیں گے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا صندوق ہے اور اس میں ان کے استعمال کی چیزیں پڑی ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، میدان جنگ میں اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور پھر یہ جھنڈے کا کام دے گا۔ اس کو دیکھ کے ہمیں سکون ہوگا کہ واقعی یہ وہ صندوق ہے، اس کو ہم نے سر بلند رکھنا ہے، اس کو اب گم نہیں کرنا، ہمارا دشمن کہیں اب اس کو ہم سے چھین نہ لے دوبارہ، ہم نے اس کے بچاؤ کے لیے اپنے دشمن کو شکست دینی ہے۔ یہ اس لیے یہ صندوق تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، اگر ماننے والے ہو تو یہی تمہارے لیے کافی نشانی ہے کہ واقعی یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب اس صندوق میں جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بقیہ کہا ہے، بقیہ کہ باقی ماندہ چیزیں جو سیدنا ہارون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تھی، جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے تبرکات تھے۔
نہیں کہا جاتا نا، آج تو تبرک جو ہے وہ چھوٹی سی چیز کا کس طرح اس کی پبلک جو ہے نا ٹوٹتی ہے اس پہ، ہاں کیسے ٹوٹتی ہے پبلک. کوئی دعویٰ کر دے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا ایک بال ہے، اور وہ بڑی اچھی شیشی میں اس کو پتہ نہیں معلوم نہیں کتنے پردوں میں اور کتنی صندوقوں میں اس کو چھپا کے رکھے، تو دیدار کرنے والوں کا لائن لگ جائے. تو تبرکات بس یہی چیز رہ گئی ہیں. مگر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تبرک بنانے کی بجائے، اس چیز کو تبرک بنانے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، بس اس صندوق کی تم نے حفاظت کرنی ہے، بس کافی ہے. بھئی لڑائی لڑنی ہے، وہ بادشاہ تمہارا بن رہا ہے، دشمن تمہارا بڑا طاقتور ہے، اب اس کے مقابلے میں تم انہی تبرکات کو لے کے لوگوں کو اس کے فضائل بتاتے پھرو، تو دشمن طاقتور ہوگا اور تم بزدل بنو گے کہ نہیں. تو اس لیے وہ بقیہ جو تھا وہ شو نہیں کیا گیا کہ اس میں کیا کیا ہے، یا تم نے اس کو اٹھانا ہے یا اس سے برکت حاصل کرنی ہے. نہیں، بس یہی کافی ہے کہ اس کی برکت کے وہ میدان جنگ میں اٹھا لیا جائے اور وہ تمہارے لیے باعث سکون بن جائے، اور تمہیں پتہ ہو کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ہم سے چھن نہ جائے. اب یہ ہو گیا. فلما فصل طالوت، پھر جب فوج لے کے طالوت جدا ہوا، یعنی عام پبلک سے یا اپنے شہر کو چھوڑ کے فوج لے کے نکلا. قالا، تو فوج جب الگ ہوئی، شہر سے نکل آئے اور دشمن کی طرف ان کا رخ ہے، تو راستے میں طالوت نے اپنی فوج کو کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر پہ آزمانے والا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اب پیدل چلتے جائیں گے، پیدل چلتے جائیں گے، ادھر گرمی بھی ہے، تمہیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، آگے نہر آ رہی ہے، دھیان کرنا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر پہ پہنچ کے اس نہر کا پانی پی لے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میرے فوجیوں میں شامل نہیں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو نہیں چکھے گا اس پانی کو، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ یقیناً مجھ سے ہوگا. إِلَّا، ہاں، مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي، جو چلو بھر لے، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک چلو لے کے اپنے ہاتھ سے پانی پی لے، اتنی تو اجازت ہے. لیکن سیر ہو کے جو پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ لڑ نہیں سکے گا. پھر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ فوجی مجاہد بھوکا ہے تو شیر کی طرح لڑتا ہے، اگر اس کی توند بڑھی ہو وہ نہیں لڑ سکتا. بھوکا شیر لڑتا ہے. اس لیے پانی پینے کا دوسرا مطلب ہے کہ سیر ہو کے پانی پینے کا مطلب کیا، مزہ آ گیا. اور مزہ لینے کے بعد بندہ سست ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سیر ہو جائے تو اس لیے پہلے سے بتا دیا اصول کہ میرے ساتھ وہی چل سکے گا جو صرف اس نہر سے ایک چلو پانی پیے گا بس، اور جس نے سیر ہو کے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں لڑ سکے گا. ہوا کیا؟ فشربوا منہ، لیکن جب اس نہر پہ پہنچے تو سارے مجاہدین نے، فوجیوں نے وہاں سے پانی پی لیا اور سیر ہو کے پیا. الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے جو ان میں سے تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ کے اس حکم کا کہنا مانا اور بس زیادہ سے زیادہ ایک چلو پیا، کچھ نہیں پیا، کیونکہ ان کا ہدف جو تھا وہ بادشاہ، وہ دشمن کا مقابلہ تھا. ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پیٹوں کو بڑھاتے جائیں یا اپنے جو سپہ سالار ہے اس کی ہم مخالفت کریں. تو اب یہی کہ فلما جاوزہ ہوا، پھر جب اس نے پار کیا اس نہر کو، اس طالوت نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لا چکے تھے، معہ، ساتھ اس کے، یعنی جو مومن تھے، انہوں نے جب اس نہر کو کراس کیا اور سامنے جالوت کی فوج کھڑی تھی جو دشمن تھا، تو اسے دیکھ کے یہ ڈھیلے پڑ گئے. کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی،
بادشاہ صاحب آج تو ہمارے پاس جالوت کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں، اور اس کے لشکر ہیں ان سے بھی ہم نہیں لڑ سکتے۔ خوف کھا گئے نا، بزدل بن گئے، سست پڑ گئے۔ سستی کا غلبہ اتنا طاری ہوا کہ دشمن کی فوج ان کو اپنے سے کئی گنا محسوس زیادہ ہوئی، اور دوسرا اس کا رعب ان کے دلوں پہ ایسا بڑھ گیا کہ وہ کہہ اٹھے جناب ہم تو نہیں لڑ سکتے آج۔ اب ایسے موقع پہ یہی ایماندار لوگ ہی کام آتے ہیں جو دوسروں کی ہمتیں بڑھاتے ہیں۔ تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، یعنی جن کو پتا تھا آج نہیں تو کل ہم نے مرنا ہے، میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تب بھی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اور گھر جا کے مریں تب بھی ہم نے اللہ سے ملنا ہے، بچ ہم کسی صورت نہیں سکتے۔ تو ان کو یقین تھا، یظنون کا مطلب انہیں یقین تھا کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو ایمان ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے انہی کو جو ڈر گئے تھے، بزدل بن گئے تھے، کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی جماعتیں ہوتی ہیں کم تعداد کی۔ یہ تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، تھوڑے لوگ مگر ایک جمعیت، ایک سربراہ چیف، اس کے بعد تھوڑی سی فوج۔ کتنی ہی ماضی میں ایسی جماعتیں گزر چکی ہیں جو تعداد میں بہت تھوڑی تھیں دشمن کے مقابلے میں، جب مقابلہ ہوا تو غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ غالب آ گئے ایک ایسی جماعت پر جو بہت بڑی تھی، یعنی دشمن ان کا بڑی تعداد رکھتا تھا، بڑا ساز و سامان تھا اس کے پاس لڑائی کا، لیکن ان کے پاس ایمان جیسی دولت تھی۔ یہ ایمان کی دولت لے کے گو تعداد میں تھوڑے تھے، جب میدان میں اترے تو باذن اللہ اللہ کے حکم سے یہ غالب آ گئے، اور دشمن جو تھا وہ شکست کھا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ پھر یہ دوسرے کو ابھارنے کے لیے بھی کیا ہے، جو بزدل بن گئے تھے نا ان کو ابھارنے کے لیے بھی کیا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے عین میدان جنگ میں فوج کے مورال کو ابھارنے کے لیے اس قسم کی ضرور بات کی جائے، تاکہ یہ تازہ دم ہو جائیں، سوچیں، لڑیں، جان لڑا کے لڑیں، پھر دیکھیں دشمن شکست کھاتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب مجاہدین کو تیار کیا جاتا تھا تو وہاں جہاں انہیں نشانہ بازی، تلوار چلانا، گھوڑا سواری، اور پھر اسی طرح تیراکی، اسی طرح اور بہت کچھ سکھاتے تھے، وہاں ان کو سپیچ بھی سکھاتے تھے کہ یہ پبلک بیٹھی، یہ آپ کے مجاہدین بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہوں، ان کے سامنے تقریر کریں، ان کو بتائیں کہ آپ نے اب لڑائی لڑنی ہے، اور ان کو جوش دلائیں، بولیں ایسے جملے۔ تو وہ بولتے تھے، ایسے ایسے جملے بولتے تھے، خون ان کا جوش مارتا تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ وہ چیز ہوتی تھی جو عین میدان جنگ میں دشمن کی فوج ادھر ہے، ادھر اپنی صفیں لگی ہوئی ہیں، یہی مقرر جو ہے نا فوجی مجاہد جس کو بولنے کا پتہ تھا کہ کیسے بولنا ہے اس موقع پہ، وہ جب بولتا تھا تو سب اتنا جوشیلے ہو جاتے تھے کہ بس آج تو اس دشمن کو ہم نے چھوڑنا نہیں، اور پھر لڑتے تھے۔ تعداد تھوڑی ہوتی تھی مگر اپنے سے بڑی تعداد کے ساتھ لڑتے تھے، اور الحمدللہ مسلمان غالب رہے ہیں اسی بنیاد پہ بِإِذْنِ اللہ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب وہ سامنے ہوئے، یہی مومن جو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی جماعتیں اکثر و بیشتر بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، تو یہ جب ظاہر ہوئے، یعنی اپنی پوری قوت کو لے کے، اپنی اس حیثیت کو کہ ہم اب لڑنے کے لیے تیار ہیں، تلواریں لے کے وہ دشمن کے سامنے، دشمن جالوت جو ہے اس کے لشکر کے سامنے ظاہر ہوئے، تو قالو، اب دو بدو ہونا تھا، تو عین اس موقع پہ وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اور اپنی طاقت یا اپنی مہارت پر
وہ کوئی مان بھی نہیں کر رہے، بلکہ ایک بڑی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ قالوا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، مولا تو انڈیل دے ہم پر صبر کو۔ میدان جنگ ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم نہتے بھی ہیں، اس کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم لڑ کھڑا جائیں۔ ہم پر صبر کو، صبر کا مطلب ثابت قدمی کو ہم پر انڈیل دے کہ ہم جم جائیں اب دشمن کے آگے، اب اس کو پیٹھ نہ دکھائیں، اب یہاں سے جائیں یا تو اس کو شکست دیں یا پھر یہیں شہید ہو جائیں، ہمیں بزدل نہ بنانا۔ وثبت اقدامنا، اور ثابت کر تو، ثابت جما دے ہمارے قدموں کو، بس لڑنے کے لیے اب ہم بس یہیں جمے رہیں، پیٹ نہ پھیریں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو مدد کر ہماری اس قوم پر جو کافر ہے، جو لڑنے کے لیے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو یہ دعا کی عین میدان جنگ میں، یہ مجاہدین کا ہی کام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جب دشمن میدان جنگ میں، میدان بدر میں، ادھر مشرکین کھڑے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی صف کھڑی ہے، تو اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی خیمے کے اندر اللہ کی جناب میں دعائیں کر رہے ہیں، اور بس دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد آنسوؤں سے آپ کا پورا چہرہ بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اللہ پہ توکل کیا اور پھر مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف یوں پھینکی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اب ذلیل و رسوا ہوں گے، آج اللہ کی فتح انشاءاللہ مدد ہمیں ملے گی۔ مایوس نہیں تھے آپ، اور یہ کچھ ہوا۔ فَهَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تھوڑے تھے اور اپنے مقابلے میں بڑی تعداد میں بڑا طاقتور دشمن تھا، ان کو شکست دے دی، لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ پھر وَقَتَلَ داود جالوت، انہی تھوڑے لوگوں میں ایک داؤد نام کا سپاہی بھی تھا۔ تو داؤد نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا کس کا؟ جالوت کا، جو دشمن فوج کا سربراہ بھی ہے، چیف بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اس جالوت کے ساتھ جا کے دو بدو ہوئے، اور پھر داؤد نے کیا کیا کہ جالوت کو قتل کر دیا۔ بادشاہ مارا گیا، سپہ سالار مارا گیا، تو اب فوج کے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پھر ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے، اور میدان جنگ چھوڑ کے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، تو وہ شکست کھا کے بھاگ گئے، بادشاہ بھی مروا بیٹھے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا۔ داؤد ایک عام سے سپاہی تھے، مگر ان کی اس بہادری کی وجہ سے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور بندے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، ان کا ایک نام بن گیا۔ اوہ، بادشاہ کو، جالوت کو داؤد نے قتل کیا، اور واقعی بہت بڑی دلیری تھی۔ یہ دلیری کام آئی، اللہ نے اس کو پسند کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دے دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، والحکمہ، اور اس کو حکمت بھی دی، یعنی نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی۔ پھر یہ دونوں چیزیں دینے کے ساتھ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے چاہا۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ کہ بادشاہت کس طرح چلانی ہے، لوگوں میں انصاف کیسے کرنا ہے، انصاف کے دروازے لوگوں پہ بند نہیں کرنا ہے۔ پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی سکھایا کہ فوجی لباس لوہے کا کیسے بنانا ہے۔ وہ لوہے کو لیتے، اور لوہے کو لے کے یوں ہاتھ سے لوہے کو یوں بناتے جاتے، چھوٹی چھوٹی کڑیاں، اور ان کو یوں موڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے جاتے ہاتھ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو لوہا آتا تھا تو وہ موم بنا ہوتا تھا، تو اس کو یوں موڑتے جاتے، اس کو جوڑتے جاتے، وہ پوری ایک قمیص بنا کے یہی بزنس کرتے تھے، وہ بیچتے تھے، اور اس سے ان کی انکم تھی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور بھی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں،
لیکن یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس صنعت کو سکھایا جو لباس کی ہوتی ہے تمہارے لیے، یعنی جو میدان جنگ میں تم نے لباس پہننا ہوتا ہے اس کو بنانے کے گر ہم نے سکھایا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ تو اللہ کی مہربانیاں بڑی ہوتی ہیں بندے پہ، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھا دی ہیں اور اس عمر میں سکھائی ہیں، اور پتہ نہیں آگے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعضهم ببعض، ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، لفسدت الارض، البتہ خراب ہو جاتی زمین۔ یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ظالم کو کھڑا کرتا ہے، وہ اب ظلم کرتا رہتا ہے، زیادتی کرتا رہتا ہے، پھر چھوٹے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے یا کسی اور کو ان کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، شکست دیتے ہیں، ہٹاتے ہیں راستے سے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا کہ کوئی کسی کو نہ مارتا، ظالم کو چھوٹ ملتی رہتی، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین میں خرابی پیدا ہو جاتی، زندگی انسانوں کی بڑی تکلیف دہ ہوتی۔ وہ کہتے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہم تو کمزور ہیں، جو ظالم ہیں ہم پر مسلط ہیں، مگر ان ظالموں پر بھی اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو مسلط کر دیتا ہے جو بڑا کمزور ہوتا ہے، اور اس سے اس ظالم کو شکست دلواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح جو ظالم ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے، اور پھر اسی طرح لوگوں کا گزارا چلتا رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ظالم ہی باقی رہیں تو پھر زمین میں لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے دنیا والوں پر۔ یہ اس کا فضل ہوتا ہے کہ چھوٹوں سے، کمزوروں سے، طاقتور لوگوں کو ختم کرواتا ہے، ظالم ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سکھ کا سانس لیتی ہے، اور پھر انہیں جینے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر ساتھ حق کے۔ یقین مانیے یہ قرآن مجید کی آیات جو ابھی پڑھائی گئی ہیں، یا پچھلا جتنا بھی قرآن مجید ہے، یہ جو بھی پڑھا رہے ہیں ہم، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، اور واقعی ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، کوئی اور آپ پر نہیں پڑھ رہا، کوئی شیطان، کوئی جن، وہ نہیں پڑھ رہا، ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، ہم آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں، اور ہم آپ سے پڑھوا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ لوگ بار بار آپ کو الزام دیتے تھے، آپ جادوگر ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں۔ بندہ سن کے بعض اوقات سوچتے یار کبھی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا ایسے، یعنی آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کپڑا پہن لیں سفید رنگ کا، 10 بندے آئیں آپ کے پاس، ایک آئے، او جی آپ نے تو بڑا خوبصورت کالا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ سفید ہے، تم اندھے ہو۔ پھر دوسرا ہے، وہ کہے کیا زبردست کالا لباس ہے، وہ کہے گا پاگل ہو تم، یہ سفید ہے۔ تیسرا ہے، چوتھا ہے، سارے کہتے جائیں یہ کالا ہے، سفید نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دماغ خراب ہوگا آپ کا کہ نہیں؟ آپ نے اٹھا کے اس کپڑے کو اتارنا ہے، پھینک دینا ہے کہ میں اور کپڑا پہنوں۔ یہ لوگ اس پر یہ کمنٹس دے رہے ہیں یہ کالا ہے، حالانکہ یہ سفید ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں انسانوں کو پاگل کر دیتی ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں پاگل۔ نبی کو یہ لمحہ بلمحہ سننا پڑتا تھا کہ تم پاگل ہو، تم شاعر ہو، تم کاہن ہو، تم جادوگر ہو، ہر طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے تِلْکَ آیات اللہ، یاد رکھیے یہ آیات اللہ کی ہیں، اللہ نے احکام آپ کو بتائے ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم ہی آپ کو اس پر پڑھ رہے ہیں، کوئی شیطان نہیں پڑھ رہا، کوئی یہ جادو نہیں، کوئی شاعری نہیں، کوئی پاگل پن نہیں، کوئی کہانت نہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقین مانیے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ پاگل ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، بس آپ رسول ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے، ماحول دیکھیے، اور اس ماحول میں یہ تسلیاں دیکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.